طلع جب ہم مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں اور معاشرے کے مصنوعی نارمز کو ہم اصل حقیقت سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کو پرابلم آئے گا. اف یو آر اے کوبلر ٹرائی ٹو بی دی بیسٹ ون. میٹیریل گین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا. کامیابی کا معیار اور ناکامی کا معیار کیا، ہمیں ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور اس میں آپ ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو وہ ناکامی بھی کامیابی. ہم سب خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں. آخر کیوں لاہور میں دو ایسے واقعات حالیہ دنوں کے اندر ہوئے، ایک ہی یونیورسٹی کے اندر ایک طالب علم نے اپنی جان کیوں لی اور ایک طالبہ نے اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کی؟ آج کے دن میں نوجوان کے ذہنی مسائل کیا ہو چکے ہیں اور وہ کیا کیا سوچتا ہے، کون سی ذہنی الجھنوں کا شکار ہے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محمد صدر الدین موجود ہیں. صدر بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بلکہ میرے لیے تو نہیں، آپ نے آج کی نوجوان نسل کے لیے ٹائم نکالا ہے. یہ بتائیں، یہ بھی آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ یونیورسٹی آف لاہور میں ایک طالب علم جو ہے اس نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا کے اپنی جان لے لی، پھر اسی طرح سے ایک طالبہ جو ہے اس نے دوسری منزل سے چھلانگ لگائی اپنی جان لینے کے لیے، اور ابھی وہ اس ٹائم پر لاہور کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے. تو کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ اب آج کا نوجوان کیوں خودکشی کی طرف یا خودکشی کی کوشش کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ ہے بیسک فلسفی آف ایگزسٹنس کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ. جب آپ کو بنیادی فلسفہ حیات سے آپ نابلد ہوں گے تو پھر آپ کے اس جو وجہ ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو باقی جو بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں ہیں، یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں یا آپ کی جسمانی بیماریاں ہیں یا روحانی بیماریاں ہیں، یہ ساری کی ساری اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اگر ہمیں اپنی ذات کا شعور حاصل ہو جائے اور اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ذات کا شعور حاصل کرنا کتنا ضروری ہے تو ہم بہت ساری مشکلات سے اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. The basic philosophy is that you are here to live. ہم آئے ہی جانے کے لیے ہیں، ہم ٹریولر ہیں، ہم مسافر ہیں. We don't belong to this place. اور ہم گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں. واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک میلہ ہے، میلہ دیکھو اور جاؤ. اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم 40 50 60 سال کے لیے یہاں پہ ہیں، we have always been blessed، اور یہ جو زندگی جینے کا جو تجربہ ہے یہ بہت ہی لاجواب تجربہ ہے. لیکن اس کے لیے وہی بیسک فلسفی آف ایگزسٹنس کی ہمارے پاس ضرورت ہے. ہمیں اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کامیابی کا معیار اور ناکامی کا معیار کیا. ہمیں ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. اگر میں اس کو ریفریز کروں تو ہمیں کامیابی اور ناکامی کے معیار کو ریفریز کرنا پڑے گا. چوروں کے معاشرے میں چوروں کا سردار بن جانا کامیابی نہیں، ناکامی ہے. اگر آپ کا راستہ صحیح بھی ہے، آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور اس میں آپ ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو وہ ناکامی بھی کامیابی ہے. اگر آپ کو ڈسٹریکٹ کر کے اور غلط ڈائریکشن میں لے جایا جا رہا ہے اور اس کو کامیابی کا نام دیا جا رہا ہے تو اس کا نقصان یہی ہوگا. اگر میں میٹرک میں فیل ہو گیا ہوں، کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر میں بی اے میں فیل ہو گیا ہوں، کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر میں زیادہ پیسے نہیں کما سکا، 50 سال میں ہیلدی زندگی گزار کے چلا گیا ہوں تو کون سی ایسی، یہ آپ کی کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ آج اگر کسی سے آپ سوال کریں کہ تم نے بیماریوں سے بھرپور زندگی، اتنے سارے تم نے اپنے ہاتھ میں دوائیاں وہ پیکٹ اٹھا کے گاڑی میں رکھ کے چلنا ہے بہت سارے پیسے کے ساتھ یا صحت کے ساتھ بغیر پیسے کی زندگی گزارنی ہے، تو آج مجھے امید ہے کہ 40-50% لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں بیماری بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے. اگر ہم نے میٹیریل گین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا. آبجیکٹو کیا ہے، سکسیس آپ کی کیا ہے کہ آپ نے اپنے 50-60 سال کی زندگی میں جو آپ کو کردار اللہ تعالیٰ نے دی ہے، if you are a cobbler try to be the best one. اگر آپ کو اس میں ایک اور اینگل بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فن کا شاہکار ہیں اینڈ یو آر ون آف اے کائنڈ، اور آپ کے نیورل سگنیچرز کسی اور کے ساتھ ریزمبل نہیں کرتے، یو ول ٹرائی ٹو بی یور اون سیلف، یور اون ٹرو سیلف. لیکن کیونکہ ہمیں ذات کا شعور نہیں ہے، ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتا ہے، انجینئر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. ہر بندہ اپنے کردار کو مانیٹر کرنے کی بجائے اپنے کردار سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا صدر بھائی، اس بات کو اگر جیسے آپ نے ابھی جس طرح سے بتایا ہے، اب دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں تو ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو حاصل ہے ایک جو ہر ایک کو کرنی ہے یہ زندگی جینے کے لیے،
میں جو آپ سے چیز جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے، جو آپ کے کسی بھی معاشرے کے اندر، یعنی کہ جو جتنی بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ اس چیز کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، اس کے اوپر اس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، مینٹل ہیلتھ کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. میں اس چیز کے اوپر بھی ایک آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسا کیوں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اور اس سے ہم کس طرح سے باہر آ سکتے ہیں، اس چیز سے مینٹل ہیلتھ کی بہتری کے لیے کیسے کام کیا جا سکتا ہے. طلحہ، جب ہم مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں اور معاشرے کے مصنوعی نارمز کو ہم اصل حقیقت سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کو پرابلم آئے گا. اگر آپ کو اپنی ذات کا شعور ہوگا، خود سے تعارف ہوگا، مصنوعی پن سے باہر نکلیں گے، مٹیریل گین کو کامیابی صرف واحد کامیابی کا ذریعہ سمجھیں گے تو پھر آپ کو یہ پرابلمز ہوں گی. آج آپ میں ڈسٹنس آ رہا ہے، دوست کے ساتھ یہ بھرم بنانے میں آج ہم موت سے زیادہ غریب ہونے سے ڈرتے ہیں. آج ایک دوست کے ساتھ کھل کے بات نہیں کر سکتا کہ شاید کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ میں غریب آدمی ہوں، یا میں اس کی اس ایلیٹ کلاس میں سروائیو نہیں کرتا، یا میں اس سے کسی بھی لحاظ سے کم تر ہوں. تو یہ ہمارے اندر جو احساس کمتری ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس جو ذات کا شعور ہے وہ نہیں ہے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہی ریزن ہے، بیسک جڑ جو ہے بنیادی وہ یہی ہے کہ ہماری اوور آل ڈائریکشن غلط ہے. جب ہم اپنی ڈائریکشن کو الائن کریں گے، جو پریشانی ہوتی ہے، اب یہ میں اس پہ ایک اور بڑا پروفاؤنڈ ایک فکرہ ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ پریشانی جو ہے یہ انداز فکر کا نام ہے. اگر آپ کا انداز فکر تبدیل ہو جائے تو پھر آپ کا انداز نظر تبدیل ہو جائے گا، اور اگر انداز نظر تبدیل ہو جائے گا تو نظارہ تبدیل ہو جائے گا. آج جس کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ ناکامی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر جس کو آپ ناکامی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی بھی آپ کی ہو سکتی ہے. تو آپ کو اپنے یوتھ کو اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجز میں اس بات کا شعور اجاگر کرنا پڑے گا کہ وی آر ہیئر ٹو لیو، وی آر ٹریولر، ہم یہاں پہ مسافر ہیں. اور پھر یہاں پہ رومی صاحب کی ایک کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ڈو ناٹ ویپ لائک اے بیگر فار دا پیسز آف دس ورلڈ، یو آر این آنریبل گیسٹ. اگر آج آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ آپ آنریبل گیسٹ ہیں تو پھر آپ کو کس چیز کی پرابلم ہے؟ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ نفع نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو آپ کو کس چیز کا پرابلم ہے؟ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ خوش نصیب وہی ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے تو کس چیز کی پریشانی؟ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ جو پرابلمز ہیں یہ پرابلمز نہیں ہیں، یہ سچویشنز ہیں. ایوری تھنگ از ہیپننگ فار اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ ایک پیٹرن ہے، کبھی اونچ ہوتی ہے، کبھی نیچ ہوتی ہے، کبھی آپ کو ایک فیلنگ سے گزارا جاتا ہے، کبھی دوسری فیلنگ سے گزارا جاتا ہے. آپ تجربات ہیں آپ کی زندگی کے. یو آر بینگ انٹروڈیوس ٹو ایوری نیو فیلنگ ایوری ڈے، یو آر بینگ انٹروڈیوس ٹو نیو چیلنجز ایوری ڈے. اس کی انٹینسٹی کے ساتھ آپ کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے. تو وین نوجوانوں یو کو اسٹارٹ، آپ قطع کلامی، وین یو اسٹارٹ لیونگ فار دا مومنٹ، when you get rid of your past, when you are not insecure about your future، پھر you start living for the moment، اور پھر اس میں اس طرح کی یہ خودکشیاں اور یہ ڈپریشن اور یہ والی چیزیں نہیں آتی. اگر میرے پاس اللہ نے مجھے دے دیا ہے تو الحمدللہ، اگر اللہ نے مجھے نہیں دیا تو الحمدللہ. کشتگان خنجر تسلیم را، ایویں سجن واہ واہ تے اومی سجن واہ واہ. اگر آپ تسلیم و رضا میں داخل ہو جاتے ہیں، اگر آپ اپنے نصیب پہ خوش ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس پہ میں آپ کو اینڈ اگر کرنا چاہیں تو میں آپ کو چھوٹا سا، ویسے تو پوری نظم ہے لیکن تھوڑی سی سنا دیتا ہوں کہ بے فکری سے جام اٹھا اور شکر کی ٹھنڈی بوتل کھول، بے فکری سے جام اٹھا اور شکر کی ٹھنڈی بوتل کھول، الحمدللہ فور الحمدللہ بول، دس از وائن فار دا سول. کیوں کہ وی ہیو آلویز بین بلیسڈ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا مطلب ہے کہ جب ہم اس دنیا میں روح ہماری جسم کا لباس پہن کے اس دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، اس مومنٹ سے لے کے جب تک ہم یہاں سے نہیں جاتے اس وقت تک لائف از فل آف بلیسنگز. دا وے وی آر لوکنگ ایٹ اٹ مے بی اٹس اے ڈفرنٹ ویو. تو اگر ہم خود کو اپنی سوچوں کو الائن کر لیں، اگر ہم اپنی زندگی کو دوبارہ سے ایک نظر دیکھیں تو پھر ہمیں یہ پتا چلے گا، جیسے رومی صاحب کہتے ہیں کہ ٹوڈے از دا فرسٹ ڈے آف دا ریسٹ آف یور لائف. آج تمہاری بقایا رہ جانے والی زندگی کا پہلا دن ہے. انجوائے اٹ، انجوائے ٹو اٹس فلیسٹ. لائف یو گیٹ ونس. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیسک فلسفی آف ایگزسٹنس کا انٹروڈکشن ہو جائے
تو آپ کا نظریہ زندگی کو دیکھنے کا، جو آپ کو زندگی آج بہت مشکل نظر آ رہی ہے، یہ بہت آسان ہو جائے گی۔ جی بہت شکریہ صدر بھائی نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ شاید ہمیں اپنی زندگیوں کی طرف جو ہے وہ دوبارہ سے نظر دوڑانے کی ضرورت ہے، شاید ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رب کائنات نے یہ جو دنیا تخلیق کی ہے اس میں ہمارے لیے کیسے کیسے خوبصورت رنگ، کیسی کیسی خوبصورت جو یہ مناظر ہیں یہ ہمارے لیے انسان کے لیے بنائے ہیں، ان کو ہم دیکھیں، انجوائے کریں، یہ جو زندگی Miracles ہے are وہ happening around you every fleeting moment. معجزات ہو رہے ہیں آپ کے ارد گرد، آپ کا سانس لینا یہ معجزہ ہے، آپ کی انٹریکشن ہے، طرح طرح کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، طرح طرح کی سچویشنز کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، آپ انٹریکشن کر رہے ہیں سوسائٹی میں۔ واٹ اے ونڈرفل ایکسپیرینس آف ایگزسٹنس، مزہ آ گیا، اللہ نے دنیا میں بھیج کے ہمیں پارٹی کرا دی۔ جی بہت شکریہ صدر بھائی۔ اچھا یہ اسی کے ساتھ ہی جو ہے ہم آج کے اس ویلاگ کو اینڈ کریں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طلحہ سعید قریشی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔